الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. زیادہ تر اس سورہ رعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قرآن مجید کی حقانیت و صداقت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت نبوت اور وقوع قیامت کا تذکرہ فرمایا ہے، لیکن یہ کئی آیات سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل ذکر ہو رہے ہیں. پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علوی دلائل ذکر کیے، پھر سفلی دلائل ذکر کیے، عالم بالا والے، پھر زمین والے، نیچے کے عالم میں جو دلائل ہے اللہ کی وحدانیت کے، پھر خود حضرت انسان کے وجود کے اندر اور اس کی تخلیق میں جو اللہ کی وحدانیت کے دلائل تھے عجیب و غریب، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائے تھے کہ ان میں غور فکر کرو تو میری وحدانیت تمہیں نظر آ جائے گی. اور آج کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو رہی ہیں. تو یہ کس بات کی دلیل ہے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جہاں وہ اس کائنات کے بنانے میں اکیلا ہے، وہاں وہ معبود برحق ہونے میں اکیلا ہے. جہاں اس کی وحدانیت ان چیزوں کے بنانے میں ثابت ہوتی ہے، وہاں اس کی معبودیت میں، معبود برحق ہونے میں، عبادت کے لائق ہونے میں اس چیز کے وہ دلائل ہیں کہ ہر چیز نے اس کو پہچانا ہے کہ وہی سجدے کا لائق ہے، وہی عبادت کا لائق ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی پاکی بیان نہ کرتی ہو، لیکن تم ان چیزوں کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو. ہر چیز زبان حال سے یا زبان قال سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہی ہے. اور جیسے آج اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہر چیز خوشی سے یا ناخوشی سے، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہے، سوائے گمراہ انسان کے، مشرک انسان کے اور کافر انسان کے کہ اس نے خدا کو پہچانا نہیں اور یہ خدا کو چھوڑ کے جو معبود برحق ہے، حقیقی معبود ہے، اس کو چھوڑ کے اس کی ایسی مخلوق کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے کہ جو خود اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. یہ جو آیت میں پڑھ لوں گا مکمل ہو جائے گی تو سجدہ واجب ہو جائے گا سب پہ. قرآن مجید میں 13-14 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں کوئی تلاوت ہوتی ہے تو تلاوت کرنے والے اور سننے والے دونوں پہ سجدہ واجب ہو جاتا ہے.
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 11 مقامات پہ تو سجدہ واجب ہے، باقی میں غیر موقع ہے، اور باقی ائمہ کے نزدیک واجب نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان آیات پہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجدہ کرنے کا حکم لیا ہے، یا سجدہ نہ کرنے والوں کو سخت وعید ذکر فرمائی ہے، اور کم از کم اللہ نے ترغیب ضرور دی ہے۔ لہذا ایسی آیات کے سننے پر اور تلاوت کرنے پر تلاوت کرنے والے اور سننے والے دونوں پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن سجدہ قرآن کے الفاظ آدمی پڑھ لے تو اس کے پڑھنے والے پہ اور سننے والے پہ واجب ہوگا۔ اگر کوئی ترجمہ پڑھ لیتا ہے قرآن کا، اسی آیت کا ترجمہ، تو اس سے دونوں پہ سجدہ واجب نہیں ہوگا، اس لیے کہ قرآن اصل میں نام ہے الفاظ۔ یہی وجہ ہے کہ آدمی اگر قرآن مجید کی تلاوت کر لیتا ہے نماز میں لیکن الفاظ کے ساتھ نہیں، ترجمے کے ساتھ، تو نماز نہیں ہوگی۔ نماز اس لیے کہ اس نے قرآن پڑھا نہیں، اور مطلقاً قرآن کو پڑھنا نماز میں یہ فرض ہے، مطلقاً قرأت کرنا کیا ہے کہ فرض ہے۔ تو اس لیے جب میں آیات البتہ ایک ہے کہ ایک ہی مجلس میں اگر بار بار کوئی آیات سجدہ کو پڑھے گا، ایک مرتبہ سجدہ واجب ہوگا۔ ہاں اگر مقام تبدیل ہو جائے گا تو مقام کے بدلنے سے پھر سنے گا تو پھر واجب ہوگا۔ اور پھر یہ بھی براہ راست تلاوت سے سجدہ واجب ہوتا ہے۔ اگر ٹی وی پہ براہ راست کوئی تلاوت نہ کر رہا ہو، ریکارڈ ہو، جیسے عام طور پہ ہوتا ہے ریکارڈ ہو، اور یہ آج کل ویڈیو کی دنیا، آج کل ویڈیو چلائے وہ ٹی وی والے، یا جو ہے وہ ایسے ہی ٹیپ ریکارڈ پہ اگر کوئی آیات سجدہ سنے، اور اس طرح جو ہے موبائل کے اندر کوئی ویڈیو ہو، ریکارڈ ہو، تو ایسی تلاوت سے اور آیات سجدہ سننے سے سجدہ واجب نہیں ہوگا۔ براہ راست کوئی انسان تلاوت کر رہا ہو براہ راست، تو تلاوت کرنے والے پہ اور سننے والے پہ سجدہ واجب ہو جائے گا۔ اس طرح اگر طوطا قرآن مجید کی آیت سجدے والی پڑھ لیتا ہے، بعض لوگ اس کو بھی بولی سکھا لیتے ہیں، اس سے بھی سجدہ واجب نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ انسان نہیں، وہ کیا ہے، وہ انسان نہیں ہے۔ تو ایک تو تلاوت کرنے والا انسان ہو، جو جو ہے بالفعل یعنی براہ راست وہ تلاوت کرنے والا ہو، تو پھر دونوں پہ سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ اگر آدمی سجدے کی شرائط پوری ہو تو اس وقت کر لے، اس وقت کرنا بہتر ہے۔ میں نے خود آزمایا ہے، جیسے علماء نے لکھا ہے وہی بات ہو جاتی ہے کہ آدمی اس وقت اگر سجدہ نہ کرے بعد میں بھول جاتا ہے، انسان بعد میں بھول جاتا ہے۔ بس اوقات میں کہہ دیتا ہوں کہ آج مجھے یاد ہے، بھولے گا نہیں، لیکن جب چھوڑ دیتا ہوں کہ اب آیات تھوڑی سی میں نے تلاوت ختم کرنی ہے اور میں نے بھی اسٹاپ کرنا ہے، پھر میں کر لوں گا، تو پھر میں جب تلاوت ختم کرتا ہوں بھول جاتا ہوں۔ اس لیے معمول میں نے یہ بنایا کہ میں اس وقت کر لوں، اور علماء کہتے ہیں بہتر یہ ہے کہ آدمی اس وقت کر لے اگر شرائط ہو، لیکن اس کے لیے شرائط وہی ہے جو نماز کی شرائط ہے۔ بعض اپنے مطالعے سے مفسر بننے والے، انہوں نے لکھا ہے کہ سجدہ تلاوت کے لیے وضو شرط نہیں، حالانکہ جو شرائط نماز کے ہیں وہی شرائط اسی کے ہیں۔ نماز کے لیے بھی شرط ہے باوضو ہونا، قبلے کی طرف منہ کرنا، قبلے کا وہ جسم کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، اور قبلے کی طرف منہ کرنا، تو وہ شرائط اس کے لیے بھی ہے۔ اور پھر سجدہ تلاوت جو ہے یہ 2 تکبیروں کے درمیان ہوتا ہے۔ پہلی تکبیر سے سجدے میں آدمی چلا جاتا ہے اور پھر تسبیح پڑھ لیتا ہے، اس کے بعد پھر تکبیر کہتے ہوئے آدمی اٹھ جاتا ہے، تو 2 تکبیروں کے درمیان ہے یہ سجدہ۔ تو بہرحال اس وقت اگر شرائط پوری ہو تو آدمی کر لے، اور اس وقت کرنا بہتر ہے۔ اس وقت شرائط پوری نہ ہو اور یا اس وقت نہ کر سکے تو بعد میں بھی کر سکتا ہے، لیکن بعد میں آدمی بھول سکتا ہے، اس وقت کرنا بہتر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ يَسْجُدُونَ، اور اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں من فی السماوات، وہ جو آسمانوں میں ہیں، فرشتے ہیں آسمانوں میں، اور ایسے ہی فضا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات ہے، والارض، اور جو زمین میں ہیں، طوعاً، خوشی سے، اختیار سے، جیسے کہ ایمان والے فرشتے، ایمان والے خواہ جنات سے ہوں، خواہ انسانوں سے ہو یا فرشتے ہوں، وہ خوشی سے اور اپنے اختیار سے سجدہ کرتے ہیں۔
وکرہن اور ناخوشی سے، جیسے کافر کبھی مجبور ہو جاتے ہیں، کبھی مجبور ہو جاتے ہیں سجدہ کرنے پر. جیسے رسول اللہ کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ سورہ نجم کی آخری آیت تلاوت فرما رہے تھے اور اس میں بھی سجدہ ہے، تو آپ نے جب تلاوت فرمائی تو آپ سجدے میں گئے، آپ سجدے میں گئے، تو آپ کے ساتھ صحابہ بھی سجدے میں گئے. وہاں بعض کافر اور مشرک تھے تو وہ بھی مجبور ہو کے سجدے میں گئے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آیت کی تلاوت فرما رہے تھے، قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی قہری تجلی نازل ہو رہی تھی. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قہری تجلی نازل ہو رہی تھی، کافر اس کی وجہ سے سجدے کرنے پر کیا ہو گئے؟ مجبور ہو گئے. سوائے ایک بوڑھے آدمی کے کہ وہ بڑا متکبر تھا. بعض نے کہا کہ وہ ابی بن خلف، بعض نے کہا کہ امیہ بن خلف، اس نے سجدہ نہ کیا. باقی کافر اور مشرک بھی سجدے پہ کیا ہو گئے؟ مجبور ہو گئے. اس نے مٹھی میں تھوڑی سی مٹی لی اور اپنی پیشانی پہ مل لی اور تکبر کی وجہ سے کہنے لگا کہ میرے لیے یہی کافی ہے. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے غزوہ بدر میں پھر اس کو کفر کی حالت میں مرتے ہوئے دیکھا. اور ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، جو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کان پانے کے باوجود بھی سجدہ نہیں کرتے، خطرے کا مقام ہے. کافر تو ظاہر ہے انکاری ہے، وہ تو انکاری ہے، اور وہ تو بالکل بھی اس کا قائل ہی نہیں ہے، وہ تو زبان سے انکار کر رہا ہے. لیکن مسلمان جو زبان سے تو مان رہے ہیں، دل سے مان رہے ہیں، لیکن عملاً انکاری ہے. انکار خواہ زبان کا ہو اور انکار خواہ عمل کا ہو. ٹھیک ہے، زبان والا انکار زیادہ خطرناک ہے کہ اس کا وبال ہمیشہ آدمی کو پہنچے گا، ہمیشہ. لیکن یہ جو عملاً انکار ہے یہ بھی بڑا خطرناک ہے. خدا جانے کتنا عرصہ اس کی وجہ سے آدمی پٹتا رہے. روایات میں آتا ہے جو لوگ دنیا میں نماز نہیں پڑھتے اور سجدہ نہیں کرتے، قیامت کے دن ان لوگوں کی کمر لوہے کی طرح سخت ہوگی، لوہے کی طرح. اور یہ جو ہے وہ نماز نہیں پڑھ سکیں گے، سجدہ نہیں کر سکیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا انکار، قرآن کا انکار اگرچہ عملاً ہو، اس پہ عمل نہ ہو، عمل اگرچہ اس پہ ایمان ہو لیکن عمل نہ ہو، یہ بھی بڑا خطرناک ہے. اور کافروں کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے، قرآن کا بھی فیصلہ ہے، جو کافروں کی مشابہت اختیار کرے گا، ہاں عمل میں یا جس چیز میں، اس مشابہت کی وجہ سے انہی میں سے ہوگا، انہی میں سے، یعنی ان کے ساتھ عشر ہوگا، کافروں کے ساتھ عشر ہوگا، تو کافر جہنم میں جائیں گے. یہ ایمان برائے نام مومن، برائے نام مسلمان، یہ بھی جہنم میں جائے گا. اور کافر ہمیشہ کے لیے ان کی جو ہے وہ کیا ہوگی؟ کمر تختے کی طرح، لوہے کی طرح سخت ہوگی. وہ جو ہے وہاں جھکنا چاہیں گے، نہیں جھک سکیں گے کہ دنیا میں نہیں جھکے. ایسا ہی مسلمان جب تک گناہوں کی سزا پوری نہ کر لے، ان کی کمر بھی سخت ہوگی. یا پھر قیامت کے دن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا سجدہ ہوگا، سارے سجدے میں گر جائیں گے. لیکن ایسے لوگ جو دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے یا کافر، یہ وہاں بھی اللہ کی عظمت کا سجدہ نہیں کر سکیں گے. اور اس وقت پھر ساری دنیا کو معلوم ہو جائے گا یہ وہ بدبخت ہے جو دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے، یا کفر کی وجہ سے یا اپنی بغاوت کی وجہ سے. اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. کتنا سخت مقام ہے، ڈرنے کا مقام ہے، لیکن آج مسلمان ٹس سے مس نہیں ہو رہا. اب دیکھیں آج یہ غیر مسلموں کی طرح جگہ جگہ وہ ان کی طرح جو ہے وہ بانسریاں ہیں، کیا ہے، یہ بجا رہے ہیں. پہلے صرف جو ہے وہ بسنت کے موقع پر، اور اب وہ ایک شعار بن گیا ہے کہ جو بھی ایسا جشن والا موقع ہو، جشن تو اسلام میں ہے نہیں، یہ تو غیروں کا طریقہ جو اسلام میں آیا ہے. اسلام نے تو ہمیشہ کسی نعمت کی خوشی میں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے. شکرانے کے طور پر نفل ادا کیے گئے ہیں، یا نماز واجب کی گئی ہے، فرض کی گئی ہے، یا روزہ رکھا گیا ہے، یا زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا گیا ہے. یہ جشن منانا، ڈانس کرنا اور وہ شیطانی حرکات کرنا، یہ غیروں کا طریقہ ہے. اور ڈانس کا موجد بھی تو شیطان ہے، گانے کا موجد بھی شیطان ہے، ڈانس کا موجد بھی شیطان ہے. تو ڈانس کرتے ہوئے شیطان کو خوش کر دیتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے گانا گاتے ہوئے شیطان کو خوش کر لیتے ہیں. حالانکہ شیطان کی
شیطان کی ماں مرتی ہے نماز سے، شیطان پہ موت آتی ہے نماز سے۔ جس وقت ابن آدم نماز پڑھتا ہے، صحیح حدیث میں آیا ہے، نماز پڑھتا ہے تو شیطان الگ ہو کے واویلا کرتا ہے، اس کو دیکھ نہیں سکتا سجدہ کرنے والے کو، نماز پڑھنے والے کو، وہ الگ ہو جاتا ہے، کنارہ کش اختیار کر لیتا ہے اور سائیڈ پہ جا کے واویلا کرتا ہے۔ ابن آدم کو تو سجدے کا حکم دیا گیا، اس نے سجدہ کر لیا، جنت حاصل کر لی اس نے، اور وہ جنت کا مستحق بنا، اور تجھے سجدے کا حکم دیا گیا، تو نے سجدہ نہیں کیا، تو جنت سے محروم ہو گیا۔ اور یہ وہ جو اس طرح کرتا ہے، کوئی نادموں کے نہیں، افسوس کی وجہ سے نہیں، ابن آدم کے ساتھ حسد کرنے کی بنا پر۔ پہلا حاسد بھی شیطان ہے، پہلا متکبر بھی شیطان ہے۔ لیکن کتنی بری علامتیں، بری چیزیں ہیں جس سے دین اسلام میں بڑے زور و شور سے اور تاکید سے روکا ہے۔ تکبر شیطان کی علامت، حسد شیطان کی علامت، اسی کا فعل، اور سب سے پہلے کیا بھی اسی نے۔ ڈانس کا موجد شیطان ہے، اسی سے خوش ہونے والا، گانے کا موجد شیطان ہے، اسی سے خوش ہونے والا، بے حیائی مسلمانوں میں پھیلانے والا، اور اس کا موجد شیطان ہے، اسی سے خوش ہوتا ہے۔ اور رحمان کا فیصلہ ہے، جس چیز سے شیطان خوش ہوتا ہے میں اسے غضبناک ہوتا ہوں۔ اگر شیطان کو خوش کرو گے مجھے غضبناک کرو گے، اور اگر مجھے خوش کرو گے تو اس سے شیطان برے گا۔ اور تمہیں میں نے دنیا میں بھیجا ہے اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے، شیطان کو مارنے کے لیے۔ تو حسد کی وجہ سے ایسا کہتا ہے وہ ابن آدم کو جنت ملے برداشت نہیں کر سکتا، ابن آدم سجدے کی وجہ سے اللہ کی رضا حاصل کرے یہ برداشت نہیں کر سکتا، اللہ کا قرب نصیب ہو یہ برداشت نہیں کر سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو یہ برداشت نہیں کر سکتا، تعلق اللہ سے جڑے برداشت نہیں کر سکتا، یہ غفلت سے نکل جائے شیطان برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن میں 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 5 نمازیں فرض کی، اور وتر سمیت 6 نمازیں فرض کی۔ کیوں؟ مقابلہ بڑے مکار دشمن کے ساتھ ہے، بڑے حاسد دشمن کے ساتھ ہے، بڑے متکبر دشمن کے ساتھ ہے، دھوکے باز دشمن کے ساتھ ہے۔ پھر اس کو اللہ نے طاقت اور قوت بھی بڑی عطا کی۔ ابن آدم کے خون کی رگوں میں چلنے والے شیطان کے ساتھ ہے، تو اس لیے اللہ نے ہمارے اوپر دن میں 5 مرتبہ نماز فرض کی۔ جو 5 مرتبہ نماز پڑھے گا شیطان کا داؤ اس پہ نہیں چلے گا۔ اللہ ہمیں نمازی بنا دے۔ اے اللہ، تو فرمایا کائنات میں ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہیں، ہاں خوشی سے یا ناخوشی۔ وَظِلَالُهُمْ، اور اس طرح ان چیزوں کے سائے بھی، سایہ تو ظاہر زمین پہ ہی پڑتا ہے، زمین پہ انسان کھڑا ہو سایہ زمین پہ، انسان بیٹھا ہو سایہ زمین پہ، انسان لیٹا ہو تو سایہ زمین پہ، اور زمین پہ یہ ماتھا رکھتا ہے جو اسی کو سایہ کا وہ سجدہ کہا جاتا ہے۔ اور کب؟ بالغدو والآصال، صبح بھی اور شام کے وقت۔ ویسے تو ہر وقت سایہ سجدہ کر رہا ہوتا ہے ہر چیز کا، لیکن صبح اور شام کے وقت یہ زیادہ نمایاں ہوتا ہے کہ بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے۔ اچھا جی، وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، تو ہو گیا، سجدہ بھی واجب ہو گیا۔ یہاں سے اٹھنے کے بعد جانے سے پہلے سجدہ کر لیں۔ پھر قل، آپ کہہ دیجئے، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوالیہ انداز میں لوگوں کو بات سمجھائی ہے، لوگوں کو سوالیہ انداز میں کیا بات سمجھائی ہے کہ نہ اللہ کے سوا اس کے بندوں کا کوئی رب ہے، اور نہ اللہ کے سوا اس کے بندوں کا کوئی نقصان پہنچانے والا اور نفع پہنچانے والا، اور پھر ما فوق الاسباب کوئی مدد کر سکے،
ما فوق الاسباب، جہاں تک اسباب کی رسائی نہ ہو، کوئی نفع پہنچائے یا نقصان پہنچائے، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی ہے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی زبان یہ اعلان کرایا، پہلا یہ ان سے کہہ دو جن چیزوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو یہ تو خود اپنے نفع نقصان کی مالک نہیں۔ جیسے یہاں پہ اللہ نے ارشاد فرمایا، ایک جگہ یہ ارشاد فرمایا کہ ان کو کہہ دو میں خود اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں، نبی ہو کے امام الانبیاء ہو کے خود اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں، تو ظاہر ہے تمہیں کیا نفع نقصان پہنچاؤں گا۔ اور ایک جگہ یوں بھی ارشاد ان کے زبانی اللہ تبارک نے اعلان کرایا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں میں تمہارے لیے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے۔ وہ بندے جب اس کے بن جاتے ہیں پھر نفع پہنچاتا ہے دنیا آخرت دونوں میں، اور جب بندے اس کے باغی بن جائے، اس کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرے تو پھر دنیا آخرت دونوں میں جو ہے نا اس کی سزا دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ رب ربوبیت سے ہے۔ ربوبیت کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ ربوبیت کہا جاتا ہے آہستہ آہستہ کسی چیز کو کمال تک پہنچانا، خواہ وہ انسان ہے، خواہ وہ درخت ہے، پودا ہے، جو بھی چیز ہے، کسی چیز کو آہستہ آہستہ کمال تک پہنچانا، یہ ربوبیت ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ میں ہوں۔ حضرت انسان چھوٹا سا ہوتا ہے، دنیا میں آتا ہے، یہ کروٹ تبدیل نہیں کر سکتا، ہل نہیں سکتا، میں پھر اس کو ہلنے کا قابل بناتا ہوں، پھر جو ہے وہ بیٹھنے کا قابل بناتا ہوں، کروٹ تبدیل کرنے کا، بیٹھنے کا، پھر چلنے پھرنے کا میں اسے قابل بناتا ہوں، اور پھر ایک وقت ایسا ہوتا ہے یہ جوان ہو جاتا ہے، پھر تو کہتا ہے مجھ جیسا کوئی اور نہیں۔ ایسا ہی پودا پہلے وہ کومپل کی شکل میں بالکل نرم و نازک ہوتا ہے، اگر کوئی انگلی سے مسل دے تو ختم ہو جائے، اس کو میں آہستہ آہستہ تناور درخت بنا لیتا ہوں، مضبوط درخت بنا لیتا ہوں، پھر اس کو انسان اگر ختم کرنا چاہے بڑی محنت کر کے کلاڑے سے یا آرے سے، ویسے وہ گرے نہ، ختم نہ ہو۔ ایسے ہی ہر چیز کو کمال تک پہنچانے والا میں ہوں، اور رب اسی کو کہا جاتا ہے۔ تو ان سے آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا تمہیں اس طرح کوئی رب نظر آ رہا ہے جو ہر چیز کو پیدا کرنے کے بعد کمال تک پہنچائے، اسی طرح اس کو پالے، اس کی پرورش کرے، اور ظاہر ہے ایسے ہی نفع نقصان کا بھی کوئی مالک نہیں۔ تو جب یہ چیزیں اکیلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے تو پھر عبادت کا لائق بھی اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافر اور مشرک اور مومن کی مثال اور دونوں میں فرق اس مثال سے سمجھائی کہ جیسے دنیا میں بینا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتے، بینا دیکھنے والا اور نابینا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک اللہ کی ہر نعمت دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ چلنے میں پھرنے میں دیکھنے میں کسی کا محتاج نہیں ہوتا، اس کے آگے روشنی ہوتی ہے، ہر چیز اسے نظر آ رہی ہوتی ہے، اور نابینے کو کچھ نظر نہیں آتا، ہر چیز میں محتاج ہوتا ہے۔ جیسے وہ دونوں برابر نہیں، ایسا مومن اور مشرک اور کافر برابر نہیں۔ مومن نوری ایمان سے دیکھتا ہے، نوری ایمان سے، اور نوری ایمان کی وجہ سے اسے ہر چیز واضح نظر آتی ہے، حق بھی نظر آتا ہے، باطل بھی نظر آتا ہے، واضح راستہ حق کا وہ نظر آتا ہے۔ اللہ وہ اس بات کو بھی سمجھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے صرف اس کی عبادت کرنے اور اسی سے مانگنے، اور ضروریات جو ہے وہ اسی سے مانگنے اور حاجات مانگنے کا مجھے حکم ہے، اسی میں دنیا آخرت دونوں کی نجات ہے۔ جیسے نابینے کا کچھ پتہ نہیں، ایسے کافر اور مشرک کو بھی کوئی کچھ پتہ نہیں، وہ اللہ کی مخلوق کو خالق کا درجہ دے کے اس سے اپنی ضروریات مانگتا ہے اور اسی کی عبادت کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا جیسے دنیا میں بینا اور نابینا برابر نہیں، اسی طرح تاریکیاں اور روشنی برابر نہیں، کہ روشنی میں سب کچھ نظر آتا ہے، راستہ بھی، ہر چیز بھی، تاریکی میں کچھ نہیں نظر آتا۔ ایسا میرے نزدیک کافر اور مشرک اور مومن یہ برابر نہیں، دنیا آخرت دونوں میں
مومن کا مقام دنیا میں بھی ہے کہ وہ دنیا میں لوگوں کا محبوب بن کے لوگوں کے دلوں پہ حکمرانی کرتا ہے، موت بھی اس کی اچھی، قبر اچھی، محشر اچھا، آخرت میں اس کا مقام ہے، اور کافر دنیا میں بھی ذلیل ہے، آخر میں بھی ذلیل ہے۔ اللہ کا فرمان بردار دونوں جہانوں میں مزے میں، اللہ کا باغی دونوں جہانوں میں پٹائیوں میں، مصیبتوں میں، تکلیفوں میں۔ تو پھر انسان کو چاہیے کہ موحد بن کے، مومن بن کے اور میرا فرمان بردار بن کے زندگی گزارے۔ اللہ ہمیں موحد، کامل مومن اور اللہ کا فرمان بردار بنائے، بغور سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بچائے۔ اچھا جی دیکھیں، آپ کہہ دیجئے من رب السماوات والارض، کہ کون ہے رب آسمانوں کا اور زمین کا؟ قل اللہ، آپ خود کہہ دیجئے۔ ان لوگوں کو تو جہالت کی وجہ سے پتہ ہی نہیں، یا عناد کی وجہ سے نہیں کہیں گے یہ۔ قل اللہ، آپ خود ہی کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے افاتخذتم من دونہ، ٹانٹ جبن کے طور پر کہیں، کیا تم نے ٹھہرا لیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا اولیاء، مددگار، کارساز، لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، ایسے جو اپنے ذاتی نفع نقصان کے مالک نہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے حل یستوی الاعمی والبصیر، کیا نابینا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ ام حل تستوی الظلمات والنور، یا تاریکیاں اور روشنی برابر ہو سکتی؟ میرے جیسے یہ چیزیں برابر نہیں ہو سکتی۔ مومن اور کافر اور مشرک یہ برابر نہیں ہو سکتے، اس طرح باغی اور فرمان برداری برابر نہیں ہو سکتے۔ ام جعلوا للہ شرکاء، کیا ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے شریک تجویز کر لیے؟ خلقوا کخلقہ، کیا ان شریکوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح مخلوق بنائی، آسمان بنائے، زمین بنائی؟ فتشابہ الخلق علیہم، تو اب شبے میں پڑ گئے یہ اس مخلوق کی وجہ سے، مخلوق کی وجہ سے شبے میں پڑ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کون سی ہے، اور انہوں نے جو مخلوق بنائی ہے ان کی مخلوق کون سی ہے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں، ساری کی ساری چیزیں اللہ کی مخلوق ہے، ساری کی ساری چیزیں۔ بھلے اگر ان کے شریکوں نے کوئی چیز بنائی ہوتی پھر تو کوئی عذر ہوتا کہ چلو ان پر معاملہ مشتبہ ہو گیا ہے، ان کے شریکوں نے بھی کچھ بنایا ہے تو معاملہ مشتبہ ہو گیا ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں کون سی اور مخلوق کی، لیکن کائنات میں تو ساری چیزیں میری بنائی ہوئی ہے، میری، یہاں تک ان کے معبود بھی میری مخلوق ہے۔ تو پھر ظاہر ہے جو مخلوق ہو کچھ پیدا نہ کر سکے وہ خالق کے برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ قل اللہ خالق کل شیء، آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے، وہو الواحد القہار، اور وہ اکیلا ہے اور سب پہ غالب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا مولانا. اللهم انا نعوذ بك من فتنه المحيا والممات. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم اغفر من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. رحمہ رکوت اللہ ونحمد رسول اللہ صلی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما اور اس میں جو اجر ثواب اپنے مقدر فرمایا ہے وہ ہمیں نصیب فرما۔ رحمہ رکوت اللہ سے لے کر مرتے دم تک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیں اپنے دین کی باتیں سننے اور سنانے کی اور پھر ہم سب کو اس پر 100% مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رحمہ رکوت اس میں جو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے، ایسی نجات کو اس کے بعد پھر کبھی پکڑ نہ ہو۔ رحمہ رکوت تمام بیماروں کو شفاء کامل عاجلہ مستقل عطا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مخروج ان کو قرضوں سے نجات دے رہے، خصوصاً درس والے ساتھیوں میں سے یا ان کے متعلقین میں سے کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان حال ہے، کوئی مخروج ہے تو ان کو ان مصیبتوں سے نجات دے رہے۔ رحمہ رکوت خیر رحمت کی بارش نازل فرما، خیر رحمت کی بارش نازل فرما، خیر رحمت کی بارش نازل فرما۔ ہمارے گناہگار ہونے کو، خطا کار ہونے کو نہ دیکھ، اپنے رحیم ہونے کو دیکھ، اپنے کریم ہونے کو دیکھ، اپنے رحیم ہونے کی خاطر، اپنے کریم ہونے کی خاطر خیر رحمت کی بارش نازل فرما۔ رحمہ رکوت اس مجلس کی برکت سے، اپنے کلام کی برکت سے، اپنے گھر کی برکت سے، رحمہ رکوت تعالیٰ اور بابرکت تقریب کی برکت سے اللہ رحمہ رکوت تعالیٰ
خیر رحمت کی بارش نازل فرما، خیر رحمت کی بارش نازل فرما، خیر رحمت کی موسلادھار بارش نازل فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا آخرت دونوں کی خوشیاں نصیب فرما، دونوں کی مصیبتوں سے بچا، آخرت کی خوشی افزائی سے جنت الفردوس کی شکل میں نصیب فرما، آخرت کی مصیبتوں سے ابتدائی سے محفوظ فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول منظور فرما، آمین یا رب العالمین یا حی یا قیوم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، آمین یا رب العالمین یا حی یا قیوم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ جزاكم الله خيرا۔